أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں اپنی کتاب امثال الحدیث کے باب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امثال الحدیث میں سے ایک نہایت ہی پیاری حدیث اور جامع، جس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں اور ایمان اور معرفت کی باتیں ہیں، اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس انسان کے ساتھ، اس مسافر اور سوار کے ساتھ کہ جو اپنے سفر کے دوران تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اور آرام کرنے کے بعد پھر وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق اس دنیا کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح اور اس کے اندر جو عبرت کے اور حکمت کے اسباق ہیں انشاءاللہ ان پر بات کریں گے۔ عن عبداللہ قال اضطجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حسیر فأثر في جلده فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه ابن ماجہ في كتاب الزہد وأبواب مثل الدنيا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے چٹائی کے اوپر، اور چٹائی جو کہ کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، تو آپ کی پشت مبارک اور جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، جو واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے کچھ انتظام کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں، اجازت دیں، تو ہم آپ کے لیے اس چٹائی کے اوپر کوئی ایسی چیز بچھا دیں گے کہ جس کے اوپر آپ آرام کریں گے، اور آپ کے جسم اطہر اور آپ کی جو جلد ہے وہ محفوظ رہے گی، اس پر چٹائی کے نشانات نہیں پڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا والدنیا، میرا اور اس دنیا کا کیا تعلق ہے؟ یعنی چٹائی کے اوپر اگر آپ کوئی نرم گدا ڈالیں گے، چادر بچھائیں گے، کمبل ڈالیں گے، کیونکہ اس کے اندر نفاست ہوگی، اور ظاہر ہے کہ جب آپ چٹائی کے اوپر لیٹیں گے تو نہ صرف نشانات پڑیں گے بلکہ چٹائی کے اثر سے آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی محسوس ہوگی، اور وہ نشانات کے اندر بھی آرام کم ہے اور اس کے اندر تکلیف کا احساس ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کا ایک بہت اہم پہلو ان کے لیے بیان فرمایا۔
اپنی ذات کو نمونہ بناتے ہوئے، مثال بناتے ہوئے کہ میری اور اس دنیا کی مثال کیا ہے۔ فرمایا کہ میرا اور اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میری اور اس دنیا کی مثال تو اس سوار کی طرح ہے کہ جو سوار چل رہا ہے، اپنے جانور کے اوپر سواری کر رہا ہے، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے سستاتا ہے، ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آرام کرتا ہے، اور اس کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اس درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی اتنی زیادہ تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس مسافر کی طرح ہوں جو دنیا میں آتا ہے، سفر کرتا ہے، اور اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے تھوڑی دیر آرام کے لیے درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی عظیم الشان مقصد کی یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ تعلق کی مثال اتنی ہے، اور جو پریارٹی ہے، جو اہمیت ہے، اور جو انسان کے ویژن کے اندر جو بات ہونی چاہیے وہ آخرت کی ہونی چاہیے، اور اس دنیا کے ساتھ زیادہ تعلق نہ لگائے، کیونکہ اس دنیا کے ساتھ زیادہ تعلق لگائے گا تو آخرت وہ بھول جائے گا۔ تقریباً اسی موضوع کی ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً اسی حال میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کیفیت کے اندر ہیں کہ چٹائی کے اثرات آپ کے بدن مبارک پر نظر آتے ہیں، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور روم اور فارس کی جو بادشاہ ہیں وہ تو بڑی عیاشی کی زندگی گزر رہے ہیں، تو یہ نعمتیں تو آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے اس دین کے بارے میں؟ وہ لوگ ہیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے، ان کے لیے دنیا میں ان کی نعمتیں جلدی میں دے دی گئی ہیں، اور ان کو دنیا میں ان کا انجام جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی جو لہو و لہب ہے، اس کی جو چک و چوندی ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، اس کی جو ہے نا دیکھ بھال کے اندر اور اس کے حاصل کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں، تو وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور آخرت کو جب بھول جاتے ہیں تو ان کی ساری محنت کا جو محور ہوتا ہے وہ یہ دنیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت دوسری یہاں پر جو میری ناقص سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، ان کی مشن کا مقصد ان کا دعوت اللہ تھی اور آخرت کی یاد دہانی۔ تو آپ دیکھیں یہ مثال تو بڑی چھوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو کس طرح استعمال فرمایا۔ دعوت، یعنی آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ زیادہ تکلف نہیں کریں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر دعوت کا اور اپنے پیغام کا ایک بہت بڑا اصول بتا دیا کہ دنیا کے اندر آپ زیادہ توجہ نہ لگائیں، رغبت نہ لگائیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو استعمال فرمایا، اس کو دعوت کے طور پر استعمال فرمایا اپنے مشن کو پہنچانے کے لیے۔ تو آپ بہترین داعی بھی تھے اور بہترین مبلغ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبتی فرماتے تھے، اور دنیا کو صرف اس معاملے میں استعمال کرتے تھے کہ دنیا کے اندر رہ کر انسان آخرت کی تیاری کرے، انسان کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے، اور انسان کی صبح شام دن رات کی زندگی میں آگے پیچھے اس کی نعمتیں ہوں، تو لیکن ایک دن انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور انسان نے جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کو کون سی چیز کام آئے گی؟ اس کو آخرت میں جو نیک کام کیے ہوں گے وہ اس کو کام آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت حدیث کے اندر بہت ہی حکیمانہ بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کو جو ہے
دنیا کے مقابلے کے اندر ترجیح دینی چاہیے اور دنیا کو آخرت کے لیے ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔